عادل آباد زکوٰۃ اینڈ چیریٹیبل ٹرسٹ کے ذمہ داران نے خدمت خلق کے جذبے کے تحت ایک عمدہ قدم اٹھایا ہے جس کی ہر گوشے سے سراہنا کی جا رہی ہے۔ اس خصوص میں ایک پروگرام عادل آباد شہر کے رائل فنکشن ہال میں منعقد کیا گیا جس میں مختلف مساجد کے صدور، ائمہ و مؤذنین، دانشوران شہر کے علاوہ فلاحی، رفاہی، سماجی و مذہبی تنظیموں کے ذمہ داران نے شرکت کی ہے۔ مذکورہ ٹرسٹ کی جانب سے منعقدہ پروگرام سے جمعیت علماء ہند ضلع صدر مفتی عبدالغنی نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ صاحب استطاعت حضرات کے لحاظ سے آج بھی زکوٰۃ ادا کرنے والوں کا فیصد بہت کم ہے۔ صاحب نصاب حضرات کو خدمت خلق کے جذبے کے تحت آگے آنے کی سخت ضرورت ہے۔ کئی ایک بیواؤں کے بچے معاشی تنگدستی کا شکار ہو کر ترک تعلیم پر مجبور ہے، ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ مفتی عبدالغنی نے کہا کہ شادی بیاہ، رسم و رواج، غیر ضروری بے تحاشا اخراجات کے علاوہ عالیشان محل بنوانے میں کروڑوں روپے خرچ کیے جا رہے ہیں۔ اسی طرح زکوٰۃ کی ادائیگی میں شریعت کے دائرہ کار کو ملحوظ نہیں رکھا جا رہا ہے۔ بغیر کسی حساب و کتاب کے زکوٰۃ کی ادائیگی روز قیامت پکڑ کا باعث بن سکتی ہے۔ قبل ازیں عادل آباد زکوٰۃ اینڈ چیریٹیبل ٹرسٹ چیئرمین محمد یونس اقبانی نے خطاب کرتے ہوئے ٹرسٹ کی جانب سے سابق میں کیے گئے فلاحی و رفاہی کاموں کے اعداد و شمار پیش کیے اور زکوٰۃ کے تقسیم کو لے کر بنائے گئے نظم کو حاضرین مجلس کے سامنے پیش کیا۔ انہوں نے کہا کہ زکوٰۃ کی رقم مستحقین تک پہنچنے کے لیے ایک سروے کروایا گیا، میں 311 بیواؤں کی فہرست تیار کی گئی۔ ان میں 162 بیواؤں کی عمر 32 سال سے کم ہے، جن کے 3-4 اولادیں ہیں، ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے اور شرم و حیا کے مارے وہ کہیں ہاتھ بھی نہیں پھیلاتی ہیں۔ محمد یونس اقبانی نے یہ بھی بتایا کہ 40 ایسے خاندان ہیں جن کے ازدواجی زندگی میں اختلافات رہنے کی وجہ سے وہ اپنے خاوند سے دور ہیں، انہوں نے طلاق یا خلا نہیں لیا۔ ان خاندانوں کا کوئی ایک مناسب فیصلہ کرنے کی سخت ضرورت ہے۔ انہوں نے ضلع صدر قاضی سے پرزور اپیل کی کہ وہ متعلقہ مساجد کمیٹی کے ذریعے سے مذکورہ 40 خاندانوں کا مناسب فیصلہ کروائیں تاکہ وہ تمام بھی خوشگوار زندگی گزار سکے اور انہیں ہر ممکنہ تعاون بھی کیا جا سکے۔ محمد یونس اقبانی نے مزید بتایا کہ 40 تا 45 افراد صرف اس وجہ سے عادل آباد جیل میں محروس ہیں کہ انہیں ضمانت کروانے کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ اگر صاحب استطاعت حضرات خدمات کے لیے آگے آتے ہیں تو یہ سب کچھ کام تمام لوگ مل کر بآسانی کر سکتے ہیں۔ انہوں نے اس بات کی بھی وضاحت کر دی کہ اس پروگرام کا کوئی سیاسی مفاد نہیں ہے اور نہ ہی کسی سیاسی پارٹی کا کوئی عمل دخل ہے۔ سال کے اختتام پر ٹرسٹ میں جمع ایک ایک پیسے کا حساب دیا جائے گا تاکہ عوام کو یہ اطمینان ہو کہ ٹرسٹ میں جمع شدہ رقم کا استعمال صحیح جگہ ہوا ہے۔ اس موقع پر جمعیت علماء ہند ضلع صدر عبدالغنی، ٹاؤن صدر حفیظ ابوبکر، ہیومن ویلفیئر آرگنائزیشن چیئرمین انتخاب عالم، ضلع صدر قاضی ندیم الدین، صدر خانقاہ محمدی نصرت علی، ممتاز تاجر تنویر پارک، سید یعقوب، عرفات احمد خان و دیگر موجود تھے۔ السلام علیکم۔ آج الحمدللہ اس رائل فنکشن ہال میں ہمارے عادل آباد چیریٹیبل ٹرسٹ کی طرف سے اور ٹرسٹ کے ممبروں کی طرف سے ایک پروگرام رکھا گیا تھا اور پروگرام کا مقصد یہی تھا کہ ہم نے پچھلے 8-10 مہینوں سے کافی سروے کیا عادل آباد شہر کے اندر، جس میں ہم کو رپورٹ یہ لگی ہے ہمارے ہاتھ میں، جس کا ہم نے پورا ڈاٹا کلیکٹ کیا ہے۔ 311 بیواؤں کا رپورٹ ہم کو ملا ہے جن کی عمر 40 سال کے اندر ہے اور ان 311 بیواؤں کے اندر 162 بیوائیں جن کی عمر 30-32 سال سے کم ہے، جن کو 3-3 4-4 بچیاں ہیں اور ان کا پڑھائی کا بھی مسئلہ ہے۔ اور اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے ہم نے علماء حضرات کی طرف سے، ائمہ مسجد کی طرف سے، صدور مسجد کی طرف سے، دانشوران عادل آباد کی طرف سے یہاں ان کے سامنے ایک ہم نے بات رکھی، ان کو یہاں جمع کیا اور ہمارے پروگرام کے بارے میں ان کو تفصیلی انداز بتایا۔ کافی مسرت ہوئی ہم کو، کافی لوگوں نے ہم کو ساتھ دینے کا وعدہ کیا بھی ہے اور ان جو بیواں ہماری بہنیں ہیں ان کے مستقبل کے لیے کیا کرنا ہے اس کا بھی پلاننگ ہم نے تیار کر رکھا ہے۔ اور دوسرا کام ہم نے یہ اس کام کی تجویز پیش کی ہے کہ عادل آباد جیل کے اندر تقریباً کافی ہمارے بھائی کافی دنوں سے پڑے ہوئے ہیں جن کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، جن کو ضمانت کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ میں تو سمجھتا ہوں جو ان کا گناہ ہے اس گناہ سے بھی زیادہ سزا وہ جیل میں رہ چکے ہیں، وہ اگر باہر آتے ہیں تو کیس لڑنے میں ان کو آسانی ہوگی۔ اس لیے ان کا پورا ڈاٹا لے کر ہم لوگ ان کے لیے بھی جیل سے باہر نکالنے کا انتظام کرنے کی سوچ رہے ہیں۔ انڈیا سمے پر مزید دلچسپ پروگرامز دیکھنے کے لیے لائک کیجیے ہمارا فیس بک پیج @IndiaSamay17 اور سبسکرائب کیجیے ہمارے یوٹیوب چینل انڈیا سمے کو۔